بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب ہم اس بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مؤلفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق کے لیے باعث رحمت و ہدایت ہیں۔ یہ کتابیں ان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی ضامن اور ان کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے ایک نظام زندگی ہیں، اور لوگ جب آپس میں اختلاف کریں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ البتہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ کہ دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ مؤلفین آگے فرماتے ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں، کتابوں پر ایمان لانا اس تصدیق کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں پہ نازل فرمائی ہیں جو کہ باری تعالیٰ کی حقیقی کلام، نور اور باعث ہدایت ہیں، اور ان میں جو حق، سچ اور عدل کی باتیں ہیں ان کی پیروی کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، اور ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام فرمایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے۔ مؤلفین آگے فرماتے ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہیں، ان کی طرف سے نازل کردہ غیر مخلوق ہیں۔ جو کوئی ان کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پہ نازل فرمائی ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے ایک آیت کا اور ذکر فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ بڑی خیر و برکت والی ہے، تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کتاب سے، اللہ کی کتابوں سے متعلق آج مختصر طور پہ اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ضروری ہے، ان سب کو ہم کو ماننا ضروری ہے۔ جو کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حقیقت صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔